اسی طرح کا ہے جیسے ساز بج رہا ہے۔ اس سے باہر آ جائیے، گناہوں کو چھوڑیے۔ یہ چوتھا نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ چوتھا نسخہ یہ ہے گناہوں سے چھوڑیے۔ پانچویں بات طہارت ہے۔ بہت سارے افراد واش روم میں جاتے ہیں تو پہلی بات ہے جانے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس پر پابندی نہیں ہے۔ پہلے وقت تھا کہ گھروں سے باہر دور واش روم ہوتے تھے، اب ہر گھر کے کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنات شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ گندگی کی جگہ میں۔ ہمارے گھروں میں اندر ہی تو ہیں، اور ہم اٹھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جلدی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم بغیر دعا پڑھے اس کے اندر جاتے ہیں تو شیاطین کا رابطہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ گھروں کے اندر یہ واش روم اور پھر ہمارا اس کے ساتھ رویہ، یہ بھی ہمارے گھروں کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو ہمیں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں، وہاں دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تیرے نام کی پناہ میں آتا ہوں جو خبیث جنیاں یہاں موجود ہیں، اے اللہ مجھے ان سے بچا کے رکھنا۔ پھر باہر نکلو تو دایاں پہن لے، اور پھر غفرانک، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی تو معاف فرما۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سمجھاتے، جلدی سے جاتے جلدی سے آتے اور کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ اور پھر جب ہم اپنا استنجا کرتے ہیں اس میں ہم سے بسا اوقات کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، طہارت صحیح نہیں ہوتی۔ جب انسان ناپاک ہوتا ہے جنات شیاطین ساتھ اٹیچ ہو جاتی، اور وہ تو ناپاکی کو پسند کرتے ہیں۔ یقین جانیے اگر کسی شخص کو جادو یا جن کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ باوضو رہنا شروع کر دے، یہ اس کا باوضو ہونا ہی اس کے لیے تمام مسائل کا حل بن جائے گا۔ باوضو رہنا شروع کر دے۔ طہارت، پاکیزگی، الطہور شطر الایمان کیوں کہا گیا؟ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جب اپنے ایام میں ہوتی ہیں، بسا اوقات ان سے بھی طہارت کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی۔ اور یہ میرے نوجوان بھائی جب یہ جوانی کے ایام میں چڑھتے ہیں، ان کو اپنے غسل کا اور طہارت کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا، اور کئی کئی دن اور ہفتے اور مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ جب وہ جنابت اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر جنات اور شیاطین کا ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ طہارت، رات کو شریعت یہ کہتی ہے، میاں بیوی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رات کو ہی غسل کرو، اور اگر غسل ممکن نہیں تو کم از کم وضو کر کے ضرور سویا کرو۔ کیوں؟ ناپاکی کی حالت میں شیطان کا داؤ زیادہ لگتا ہے۔ طہارت، اپنے واش روم میں جانے کی، باہر آنے کی، اس سے پہلے دعا پڑھنے کی، استنجا کرنے کی، اپنے غسل کرنے کی، جنابت کے بعد، ایام کے بعد، تمام چیزوں میں طہارت۔ اور خصوصی طور پر اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ طہارت میں ایک کام یہ بھی کر لے، بیری کے 7 پتے لے۔ کوشش یہ کرے کہ ایسی بیری جس کے اوپر کانٹے ہیں اور پتے بھی ایسے لے جو بالکل ہرے ہیں، 7 پتے لے، اور کوشش یہ کرے کہ عصر کے بعد لے۔ دوپہر کے وقت جنات کا وہاں بسیرا زیادہ ہوتا ہے، عصر کے بعد لے، مغرب سے پہلے لے۔ 7 پتے اتارے، ان کو کوٹ لے یا کاٹ لے، اور پانی میں ڈال کر اچھی طرح بوائل کر لے، اور اس پانی کو پئیں، اور اس پانی سے نہائیں، اور اس پانی سے غسل کریں۔ ہر قسم کی نظر، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کے جنات کا یہ حل اس بیری کے پتوں میں موجود ہے۔ اور اگر آپ اس پر مزید دم کر لیں، جو دم اس کتاب میں پوری تفصیل سے موجود ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف سے، آزمائش سے، مصیبت سے نکلنے کے لیے یہ دم اور یہ بیری کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے عرش کے پاس بھی ایک بیری ہے، عند سدرۃ المنتہا۔ بیری میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے پاس بھی جو درخت لگایا وہ کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے۔ اس کے اندر کچھ ہے۔ اب جب انسان کو آخری غسل دیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے
بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اوپر اگر بیری کے پتوں کا غسل نہ دیا جائے، یہ جنات اور شیاطین اس غسل والے پانی کو پی کر طاقت لیتے ہیں، اور جس کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے یہ اس پانی کو نہیں پی سکتے، بلکہ یہ ان کے لیے تیزاب کی طرح گرتا ہے، اور اگر اس کے وجود میں اس کے جسم کے ساتھ جنات یا شیاطین اٹیچ ہیں، جب یہ پانی بیری کے پتوں والا پیتا ہے تو اندر سے شیاطین کو تیزاب لگتا ہے اور اپنے اوپر پہنتا ہے، اپنے اوپر ڈالتا ہے، تو تب بھی شیاطین اور جنات کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے تیزاب ڈالا گیا ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ طہارت کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے بیری کے پتوں کے ساتھ، کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، آپ کر لیں، ہفتے بعد کر لے، مہینے بعد کر لے، 2 مہینے بعد کر لے، یہ بہت اچھی چیز ہے جو تمہارے اور میرے لیے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر میں شامل ہے۔ اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ ہماری اگر عبادات بھی صحیح ہیں، گناہوں سے بھی باز ہیں، طہارت بھی ہماری صحیح ہے، اللہ پر یقین اور توکل بھی ہمارا ٹھیک ہے، اور میں سارے کام کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا رزق حرام کا ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں میرے لیے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ بات لازم ہے، رزق حلال کا ہوگا، تیرا لباس، تیرا جوتا، تیرا نوالا، تیرا اندر کا پورا وجود اگر حلال کے ساتھ پل رہا ہے تو شیطان تیرے رزق حلال کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور تیرے رزق حلال سے بنے ہوئے گوشت اور اس کے اندر سے چلنے والے خون کے پاس شیطان نہیں آ سکتا جب تیرا رزق حلال کا ہوگا۔ اور اگر حرام کا ہے، نہ دعائیں قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، پھر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور شیاطین اور جنات تیرے اوپر پوری طرح قبضہ جما سکیں گے۔ تو اپنے رزق کو حلال کرنا لازم ہے۔ اسی طرح 7ویں تدبیر یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، یہ مسئلہ شاید آپ کو معلوم ہو لیکن اس پر عمل شاید ہی کوئی کرتا ہو، جب گھر کے اندر قدم رکھو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ۔ ہمارے یہاں تو دروازہ نوک کرتے ہی نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ جب جاتے ہیں تو فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، گالیاں 2-4 باتیں اور جھڑکے نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ کہہ کر قدم رکھو، اور جب تمہیں کھانا دیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم ایسا کرتے ہو جو شیاطین تمہارے جانے کے وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ تیری اس حرکت کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں۔ جب تم گھر میں جاتے ہو کہتے ہو بسم اللہ، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، آج کی رات ہم اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور جب تمہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے، جب تم کہتے ہو بسم اللہ، وہ پھر کیا اٹھتا ہے ولا عشاء، اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، نہ گھر میں رہائش، نہ گھر میں کھانا۔ جب رہائش بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، ہم نے پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہارے ان 2 عملوں کی وجہ سے جنات اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ بسم اللہ کہہ کر جاؤ، سلام کہو، کھانا دیا جائے تو بسم اللہ، پانی دیا جائے تو بسم اللہ۔ 2 باتوں پر خصوصی عمل کرو، شیاطین جنات تمہارے گھر سے بھاگ جائیں گے اور کبھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اگر شام ہو جائے، رات ہو جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے تو جو بڑے دروازے ہیں ان کو بند کر دو۔ یہ بھی ہمارے ہاں یہ روٹین ہی نہیں ہے کہ شام کے وقت گھر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور اپنے بچوں کو دروازوں سے پیچھے کر لیا جائے، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امسیتم، اور ایک روایت میں ہے اذا کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم واغلقوا الابواب فان الشیاطین تنتشر۔ فرمایا جب شام ہو جائے دروازے بند کر دو، بچوں کو سنبھال لو، شیاطین شام کے وقت پھیلتے ہیں اور جو دروازہ کھلا ہوتا ہے اسی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے دروازوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں پھر وہی بچے رات کو ڈر جاتے ہیں،
وہی بچے رات کو چیخے مارتے ہیں، انہی کو خواب آتے ہیں، انہی کو طرح طرح کی ڈرونی شکلیں نظر آتی ہیں. کیوں؟ یہ دروازوں میں کھڑے تھے، جنات گزرے، انہوں نے شیطانوں نے تنگ کر دیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنے گھروں کے مین دروازوں کو مغرب سے کچھ دیر پہلے بند کر دو، اور بند کرتے وقت بھی بسم اللہ کہہ دیا کرو. اور جس دروازے کو اللہ کے نام کو لے کر بند کیا جائے اس دروازے کو کوئی جن اور شیطان نہیں کھول سکتا. تو یہ دروازوں کو بند کر دیا جائے. گھر میں داخل ہوا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، کھانا ملے تو اللہ کا نام لیا جائے. اور اس سے آگے 9واں مسئلہ، 9ویں تدبیر یہ ہے، جب تم اپنے گھر سے نکلو نا تو پھر ایک دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب کو آتی ہے لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم باتیں کرتے کرتے نکل جاتے ہیں، سوچتے سوچتے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی زیادہ توجہ ہی نہیں کی. یہ کتنی بڑی دعا ہے. پھر یہ کہتے ہیں میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، قاری صاحب میرے پاؤں کے نیچے سے کالی سری میرے پاؤں کے نیچے آ گئی. قاری صاحب وہ وہاں کسی نے کچھ ماش کی دال، کسی نے کچھ مسور کی دال رکھی تھی، میرے پاؤں کے نیچے آ گئی. قاری صاحب کچھ انڈے تھے جو میرے پاؤں کے نیچے آ گئے. لگتا ہے کہ کسی نے جادو کیا تھا اور وہ میرے اوپر پڑ گیا. لگتا ہے کہ میں نے کسی کے جادو کو کاٹ دیا. ایسا نہیں ہے، کبھی کسی کا جادو کسی پر نہیں ہوتا. اگر تم یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نے تیرے اوپر توکل کیا ہے، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں جانتا ہوں تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب تم یہ کہتے ہو آسمان سے آواز آتی ہے، ہدیتا ووکیتا وکفیتا وتنحى عنہ الشیطان. اے بندے تو نے مجھے یاد کیا ہے، ہدیتا اب ساری زندگی تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، ووکیتا تو سارے جنات اور شیاطین سے بچا لیا گیا ہے، وکفیتا تیرا رب اب تمہیں کافی ہو گیا ہے، وتنحى عنہ الشیطان اور جو شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں. اور سنن نسائی کی روایت ہے، جب یہ دعا پڑھتا ہے نا، آسمان سے آواز آتی ہے نا، جو شیطان ساتھ ہوتا ہے نا وہ دور ہوتا ہے نا، تو دوسرے شیطان اس کو پوچھتے ہیں اب تیرا کیا بنے گا، تو سارا دن اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. شیطان دوسرے شیطان کو پھر کہتے ہیں اب تیرا کیا بنے گا، تو نے تو سارا دن اس کے ساتھ گزارنا تھا، اس نے یہ دعا پڑھ لی، اب تو اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا. یہ دعا ہے، یہ پڑھو، کبھی رستے میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی چیز، کوئی چڑیل، رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو کچھ بھی ہو جائے، کوئی جنات تمہیں تنگ نہیں کر سکیں گے. شرط یہ ہے کہ یہ دعا تم نے پڑھی ہو. 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ تم نے اذکار کرنے ہیں. اذکار، ذکر جو ہے نا یہ انسان کے لیے ایک پناہ ہے، پناہ ہے. اور اذکار میں سب سے پہلے تو آتے ہیں صبح و شام کے اذکار. ہمارے ہاں یہ کمی ہے، بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ سلام پھرنے کے فوراً بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر 2-4 بیٹھتے بھی ہیں تو وہ بھی 2-4 اذکار کرتے ہیں. ایسا نہیں، صبح و شام کے خاص اذکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اور شام کو کچھ اذکار کیے کرتے تھے. ان اذکار کی پابندی یہ ایسے ہی سمجھے جیسے آپ کو ایک تریاق اور مجرب نسخہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی نسخہ ہے. صبح اور شام کے اذکار، ان اذکار میں کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتیں نبی علیہ السلام کی 3 حدیثیں سنیے. آپ نے فرمایا ان جیسی دنیا میں کوئی صورتیں دیکھی نہیں گئی، ان جیسی پورے قرآن میں ان جیسی صورتیں ہیں ہی نہیں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہن، دنیا میں جتنے لوگ بھی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے
جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں کوئی بندہ بھی ان سے بڑھ کر لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑی۔ اور آپ نے تیسری حدیث میں فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک ہلکی ہلکی بارش ہوئی، پھر اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کل یا عقبہ، عقبہ پڑھ، کہتے میں خاموش رہا۔ آپ نے پھر کہا پڑھ، میں پھر خاموش رہا۔ آپ نے کہا پڑھ، میں پھر خاموش رہا۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ آقا کیا ملے گا؟ فرمایا یکفیک من کل شیء، یہ 3 صورتیں تمہیں دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، بس ساری دنیا سے کافی ہو جائیں گی۔ تمہیں کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جادوگر، کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بدبخت بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ ان سے بڑھ کر کوئی صورتیں ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ ان کے ترجمے پر نا ہلکا سا غور کر لینا تو تمہیں یقین ہو جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ اب صبح کو غور سے دیکھیے، صبح کتنی بڑی طاقت ہے۔ صبح یہ بہت بڑی طاقت ہے، پوری دنیا پر چھا جاتی ہے، اور پوری دنیا مل کر کیا صبح کی روشنی کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ کچھ بھی کر لے یہ روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو اتنی طاقت والی صبح ہے نا، وہ اس کا بھی رب ہے اور میں اس کے حوالے ہوں۔ اعوذ کا معنی میں اس کے حوالے ہوں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، جب ہمیں کوئی مارنے لگتا تھا نا، تو ہم کسی بڑے کے کہتے میں تیرے حوالے، پھر وہ کہتا تھا اے بس اے ہن میرے حوالے ہو گیا ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ ذرا تصور میں لے کر آؤ کہ میں کس کے حوالے ہو رہا ہوں۔ اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں تیرے حوالے جو تو صبح کا رب ہے۔ ارے کس سے بچنا چاہتے ہو؟ من شر ما خلق، اے اللہ تیری جتنی مخلوقیں ہیں، جنات کی شکل میں، جادو کی شکل میں، کیڑا مکوڑا کی شکل میں، چوروں کی شکل میں، ڈاکوؤں کی شکل میں، ظالموں کی شکل میں، تیری ہر مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے حوالے ہوتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ جب اندھیرا چھا جائے اس وقت جرائم ذرا زیادہ ہوتے ہیں، اے اللہ اندھیرے کے بھی شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جب لوگ گرے باندھ باندھ کر جادو کریں میں ان کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دنیا میں کوئی انسان میری چیزوں کو دیکھ کر جلے، حسد کرے، اس کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو انسان کو تکلیف دے سکتی ہے؟ اس کے معنی پر غور کیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کون ہے؟ تو تو ساری دنیا کا رب ہے۔ مالک الناس، تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ میں اتنے بڑے بادشاہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ الہ الناس، ساری دنیا کا معبود ہے، میں اتنے بڑے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ جب یقین سے کہو گے نا اے اللہ میں تیرے حوالے، تو پھر یقین جانیے دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں نقصان نہیں دے سکے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، نہ جن تنگ کر سکے گا نہ لوگ تمہیں تنگ کر سکیں گے۔ یہ 2 صورتیں یہ بہت عظیم صورت۔ اسی طرح سورۃ البقرہ، اذکار میں سورۃ البقرہ ساری پڑھے، ساری نہیں پڑھ سکتے تو آخری 2 آیات پڑھ لے۔ آخری 2 آیات دونوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے، نبوت کی زبان کہتی ہے ینفر منہ الشیطان، اس گھر سے شیطان دوڑ لگا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر دی جائیں اس گھر سے بھی شیطان دوڑ لگا کے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کا مقابلہ یہ جنات اور یہ جادوگر کبھی نہیں کر سکتے۔ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، اس کو پکڑو گے برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، چھوڑو گے ندامت اور پریشانی ہی مقدر بنے گی، اور کبھی جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
اسی طرح ایک اور دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 مرتبہ بس پڑھنی. صحیح بخاری کی روایت ہے، صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لو. 24 گھنٹے میں شیطان تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے، بلکہ شیطان کہہ دیتا ہے حفظ منی سائر الیوم، اے بندے تیرے اس جملوں کی وجہ سے، تیرے ان کلمات کی وجہ سے آج سارا دن تو مجھ سے بچ گیا ہے، آج میں تیرے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ 10 باتیں میں نے آپ کو جادو اور جنات کے علاج کے لیے بتائی. سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کی بڑائی اور قدرت. اور دوسری بات انسان اللہ سے دعا کرے. اور تیسری بات انسان فرائض کی پابندی کرے. چوتھی بات گناہوں سے باز آ جائے. پانچویں بات اپنی طہارت کا خیال رکھے. چھٹی بات انسان رزق حلال کمائے. ساتویں بات گھر کے اندر جائے تو بسم اللہ پڑھے، کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے. آٹھویں بات رات کے وقت دروازے بند کرے. اور نویں بات گھر سے نکلے تو دعا پڑھے. 10ویں بات یہ ہے اذکار کرے. یہ تو ہے جادو جنات. نظر بد کے علاج کے لیے 2 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے نظر لگنا یہ حق ہے. بسا اوقات جادو جنات نہیں ہوتے، لیکن بچہ دن بدن ڈون ہوتا جاتا ہے، معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اچھا بھلا اونٹ، موٹا تازہ اونٹ، فرمایا رات ہونے سے پہلے پہلے ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. کیسے؟ کوئی دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، نظر لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، فوراً گر جاتا ہے، اس کا مالک جلدی سے اس کو ذبح کر کے پکا کے کھا لیتا ہے. رات ہونے سے پہلے پہلے وہ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا حدیث ہے موٹا تازہ طاقتور انسان، اس کو ایک دم نظر لگتی ہے اور چند لمحوں یا چند دنوں کے اندر وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ نظر کی وجہ سے. العین حق، یہ نظر حق ہے. اب اگر کسی کو نظر لگ جائے، یہ اولاد کو والدین کی نظر لگ جاتی ہے، والدین کو اولاد کی لگ جاتی ہے، بھائی کو بھائی کی لگ جاتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسری کی لگ جاتی ہے. بس کیا ہے، بسا اوقات انسان حسرت سے دیکھتا ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہتا، لا قوت الا باللہ نہیں کہتا. جب اس طرح کی نظر لگتی ہے تو پھر انسان کی طبیعت ایک دم سے ڈاؤن ہوتی ہے اور حالات ایک دم سے ڈاؤن ہوتے ہیں. اب کیا ہے، اگر پتا چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے، اس سے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرواؤ. اسے کہو بھائی یہ وضو کر دو، یا اسے کہو کہ یہ پانی ہے غسل کر دو، لیکن بعد میں غسل کا پانی ذرا سنبھال کے رکھنا، وہ گرنے نہ پائے. وضو کرواؤ تو پانی سنبھالو، غسل کرواؤ تو پانی سنبھالو. حدیث میں آیا ہے اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ وضو کر دے تو کر دیا کرو. یہ نہ کہنا میری نظر تینوں لگ گئی ہے، میں اتنا ہی پیڑا ہے، میں ایسے ہوں. نہیں ایسے نہیں کہو. اگر تم سے کوئی مطالبہ کرے تو تم وضو کر دو یا غسل کر دو. جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے یا غسل کرے، اس پانی کو سنبھال کے اس آدمی کے اوپر گرا دیا جائے جس کے اوپر نظر لگی ہے. تو اس طریقے سے اس کی ساری نظر ختم ہو جائے گی، ساری نظر ختم ہو جائے گی. یہ شریعت کہتی. دوسرا طریقہ اس کے اندر بھی موجود ہے، نظر بد کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنت کے جوانوں کے سردار، جب ابھی چھوٹے چھوٹے موتی تھے، پھول تھے، آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کہتے اب میں تمہیں ان الفاظ سے دم کرنے لگا ہوں جن الفاظ سے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے. وہی کلمات پڑھ کے میں تمہیں دم کرتا ہوں تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. وہ کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ
ومن كل عين لامة. یہ دعا ہے، یہ یاد کریں، اپنے بچوں کو روزانہ صبح و شام دم کریں. اور یہ کتاب میں لکھی ہے، آپ اوپر سے پڑھ کر بھی یہ دم کر سکتے ہیں. آپ یہ دعا یاد رکھیں، اور نظر بد کے علاج کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی یا اس بڑے کو بھی یا اس کام کو بھی، کاروبار کو، جانور کو، کسی کو بھی نظر لگ جائے، اس کو بھی اگر آپ بیری کے پتوں کے ساتھ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کا دم کر کے بیری کے پتوں پر اور اس کو ابال کر اگر آپ اس کو غسل دے دیں گے تو تب بھی اس کی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کی روٹین بنانی چاہیے. کسی کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے، ہر حالت میں ان کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہم سے دور رہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی اور رحمتوں کے ساتھ گزرتی رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم، ہم بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے سارے معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما. اے اللہ جس بہن نے اپنی بیماری کا شکوہ کیا، اے اللہ اس کو کینسر کی بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ عرفان بھائی کے ماموں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن بیماروں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار، وقتی بیماری کا شکار یا دائمی مرض میں مبتلا، اے مولا کریم تیرے ہاتھ میں ہے شفا، تو سب کو شفائیں عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جن کو صرف بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب، والدین، رشتہ دار تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ سب کو معاف فرما، سب پر رحم فرما، سب کی آخرت کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے مولا کریم ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما. جب آخری وقت آئے کلمہ توحید پڑھنا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ روز محشر اپنے پیغمبر کا ساتھ عطا فرما، حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا. اے اللہ ان کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما. اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ، تو جانتا ہے کہ سب کے سامنے ساری باتیں ہر کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ہمارے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، دل کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. جو مانگ لیا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.